اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب صدر، میرے قابل احترام اساتذہ، مہمانان خصوصی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، آج کی اسکول مسرت تقریب تقسیم انعامات میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تاجدار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیثیت رحمت للعالمین۔ سامعین مکرم، یہ وہ موضوع ہے جس کو اگر لکھنا شروع کر دیں تو تمام دنیا کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں، تمام دنیا میں موجود درخت قلم بن جائیں، تمام کائنات کا ذرہ ذرہ مل کر اوراق بن جائے، مگر میرے آقا کی رحمت للعالمین کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوگا۔ میرے آقا رحمت للعالمین کے اوصاف کو بیان کرتے کرتے زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، مگر میرے آقا کی رحمت للعالمین کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوگا۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا کہ زندگیاں بیت گئی اور قلمدان ٹوٹ گیا، زندگیاں بیت گئی اور قلمدان ٹوٹ گیا، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ حاضرین اکرام، آپ کی رحمت للعالمین کو کلام الہی میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی دامن رحمت میں ایسے مجرموں کو بنا دی جن کی معافی کا تصور ممکن نہ تھا۔ ہندا کو معاف کیا جس نے حضرت حمزہ کا جگر جمایا، وحشی کو معاف کیا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، حبار بن اسود کو معاف کیا جس نے حضرت زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرایا، حتیٰ کہ جس یہودی عورت نے جنگِ خیبر کے موقع پر آپ کو زہر ملا کر کھانا دیا، آپ کی رحمت للعالمین کا یہ عالم کہ آپ نے اس عورت کو بھی معاف فرما دیا۔ بلا شبہ رحمت للعالمین کی اس جہاں میں جلوہ گری اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ آپ نے اپنی رحمت للعالمین سے لوگوں کو ایک دوسرے کا مددگار، غم گسار اور حامی مددگار بنایا، مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچایا، غریبوں، یتیموں، مفلسوں، بے سہارا لوگوں کا اتنا بڑا سہارا بنا۔ اس پر شاعر کا قلم اٹھا اور شاعر لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی پر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ حاضرین اکرام، یہ اس تاجدار انبیاء کی رحمت للعالمین کا ذکر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ وہی رحمت للعالمین ہے جس نے پتھر مار کر لہو بہانے والوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، جس نے انسانی تفریق کا خاتمہ کر کے بلال حبشی کو دوسرے غلاموں کا سردار بنایا اور مطلق العنان حکمرانوں کے پہلو پر پہلو ایک ہی صف میں بٹھا دیا۔ یہ وہی رحمت للعالمین ہے جس نے اپنے اوپر کوڑا ڈالنے والی بوڑھی عورت کی عیادت کی۔ ہاں، یہ وہی رحمت للعالمین ہے جس نے جانوروں کی بھی فریاد سنی اور انہیں اپنی رحمت سے نوازا۔ اس نبی رحمت کی یہ بڑی رحمت ہے کہ صنف نازک یعنی عورت کے مقام کو بلند فرما کر، ان کے حقوق مقرر فرما کر انہیں پستی سے بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ مرد اور عورت کے حقوق مقرر فرما کر انسانیت پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اس نبی رحمت کی اور میں کیا شان بیان کروں کہ جن کی آمد سے پہلے بچوں کو زندہ در کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اس پر تو اللہ مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ان بکھرے الفاظ کو سمیٹے ہوئے میں ان کا اختتام ان اشعار پر کروں گی کہ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور